آج کے خطبہ جمعہ کا منتخب کردہ عنوان ہے ہدایت کے اسباب۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا یقین اور اعتقاد ہونا چاہیے کہ ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے خیر کا ارادہ کرتا ہے، جسے پسند فرماتا ہے، اسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو ہدایت دینا ہے، کس کو ہدایت نہیں دینا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ لوگوں اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی گروہ بناتے، ایک ہی امت، ایک ہی جماعت بناتے۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بے راہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین ہدایت سے نوازتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے ہدایت سے نوازے، جسے چاہے ہدایت سے محروم کر دے۔ گویا کہ یہ ہدایت اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جس نے ہر موڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا گیا، جب آپ کو معاشرے سے الگ کر دیا گیا، ایسے وقت میں بھی آپ کے اس چچا نے آپ کے ساتھ دیا، آپ کی مدد کی۔ مگر جب ہدایت کی بات آئی، اللہ رب العالمین نے اسے بھی ہدایت سے نہیں نوازا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہنے پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، بس ایک مرتبہ آپ پڑھ دیجئے، ہم اسی کو اللہ کے ہاں دلیل بنا کر پیش کریں گے۔ مگر نہیں، اللہ رب العالمین فوراً وحی نازل کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسی کو ہدایت دے گا جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی محترم، آپ کی ہدایت آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، ہدایت آپ کے من پسند لوگوں کو نہیں ملے گا، بلکہ ہدایت اسی کو ملے گی جسے اللہ رب العالمین چاہے گا، جسے اللہ رب العالمین پسند فرمائے گا۔ تو یہ ہدایت جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس چیز کا ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پر جتنا اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے بہا قیمتی نعمت ہے۔ اس نعمت پر ہمیں ہر موڑ پر ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے بجا لائیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، اس سے باز آ جائے، یہی شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جی ہاں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے اسباب بتائے ہیں، کچھ ایسے امور بتائے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان اسباب کو اپناتا ہے، ان امور کو اپناتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ رب العالمین نے کچھ اسباب بنا دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے کچھ اسباب رکھے ہیں کہ اگر کوئی ان اسباب کو اپنائے گا تو اللہ رب العالمین اسے ہدایت سے نوازے گا۔ چنانچہ انہی اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی ہدایت کے لیے جستجو کرے، ڈھونڈے، تلاش کرے، کوشش کرے تو اللہ رب العالمین اس کو ہدایت سے نوازے گا۔ اس کی بے شمار
واقعات تھے۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کس گھر میں پیدا ہوئے تھے؟ ایسے گھر میں جس گھر میں بتوں کو بنایا جاتا تھا، بنا کر بیچا جاتا تھا، اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، مگر ان کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ وہ اللہ رب العالمین کی تلاش میں، ہدایت کی جستجو میں، دین حق کی کوشش میں کیا کیا محنتیں نہیں کی، کیا کیا کوششیں نہیں کی۔ جب چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہی میرا معبود ہے، کیونکہ یہ دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا کہا کہ نہیں، یہ چاند میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر ستاروں کو دیکھا، ستاروں کو کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے، کیونکہ اس سے بھی روشنی پھیلتی ہے، لوگ اس سے راستے دیکھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ رب ہو۔ جب ستارے بھی غروب ہو گئے تو کہا کہ نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب سورج نکلا تو کہا کہ ہاذا اکبر، یہ سورج سب سے بڑا ہے، اس کی روشنی سب سے زیادہ ہے، ممکن ہے کہ یہی میرا رب ہو۔ مگر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ غروب ہونے والا کبھی رب نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی کوششیں کی، کتنی محنتیں کی، بالآخر اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت سے نوازا، بالآخر اللہ رب العالمین نے اسے نبوت سے سرفراز کیا۔ مگر اس سے پہلے کتنی کوششیں کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے گاؤں کو چھوڑا، دوسرے ملک کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت کی تلاش، ہدایت کی جستجو۔ یہ ہمیں اور آپ جو گھر بیٹھے مل گیا، ہم جو مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گئے، یہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کچھ کوششیں کرنی پڑے گی ہمیں اور آپ کو، تب جا کے صحیح ہدایت ہمیں مل پائے گی۔ اور صحابی رسول سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ان کو؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہدایت کے لیے کتنی کوششیں کی، کتنی محنتیں کی، بہت کوشش کیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، بہت ہی لاڈ پیار محبت سے پلا گیا تھا، بہت ہی پیار سے اس کو بڑا کیا گیا تھا۔ مگر جب عقل و شعور آیا، جب جوانی آئی تو سمجھا کہ آگ کا پوجا کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن گرجا گھر میں لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ شاید یہ صحیح دن ہے۔ وہ لوگ اپنے طریقے پر نماز پڑھتے تھے، کہا کہ شاید یہی دن ہے۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئے، ان کے دین سیکھنے لگے، اللہ رب العالمین کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، صحیح راستے کی پہچان میں وہاں رہنے لگے۔ گھر والوں کو پتا ہوا، وہاں سے باندھ کے لائے، پیر پر بیڑی باندھ کر، پیر میں رسی باندھ کر گھر میں ڈال دیا گیا۔ ایسا بیٹا جس کو کبھی اف تک نہیں کہا تھا، جس کو کبھی ڈانٹا تک نہ تھا، آج اس کے پیر میں رسی باندھ کر گھر میں ڈال کے رکھا ہے۔ لیکن بالآخر وہ بھی وہاں سے کسی طرح سے بھاگا، ملک شام پہنچا۔ اصبہان کے رہنے والے تھے، ملک شام پہنچا تجارتی قافلوں کے ساتھ۔ ملک شام میں عیسائیوں کے ساتھ، ان کے پادریوں کے ساتھ بہت دن تک رہے، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ بالآخر ان کا جو آخری پادری تھا جن کے پاس وہ رہتے تھے، ان سے جب کہا کہ ہمیں بتائیے کہ صحیح دین کیا ہے، یہ اب آپ کا وفات ہو جائے گا، آپ انتقال کر جائیں گے، تو ہمیں بتائیے کہ ہمیں صحیح حق کہاں سے مل پائے گا۔ تو اس پادری نے کہا تھا کہ اب تو تمہیں صحیح دین، حق ایک ہی جگہ سے مل پائے گا، تمہیں ہدایت ایک ہی جگہ سے مل پائے گی، اور وہ ہے چلے جاؤ عرب ملک میں ایک ایسے گاؤں میں جہاں پر کھجور کے باغات زیادہ ہے، یعنی مدینے چلے آنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلمان فارسی ملاقات کرتے ہیں، جو علامات بتایا گیا تھا وہ علامات دیکھتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے سلمان فارسی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، کہاں نہ سفر کیے، بالآخر مدینہ پہنچے، پھر اس کو جو اسلام کی نعمت سے نوازا گیا۔ تو یہ دین حق کی تلاش کرنی چاہیے، اس کی جستجو کرنی چاہیے، اس کے لیے آدمی کو انتھک کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم نوکریوں کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، رزق کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، اچھی چیزیں کرنا چاہیے، مگر یہ دین حق، یہ دین جو سب سے بنیادی چیز ہے، اس پہ تو آدمی کو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اس پہ آدمی کو اور زیادہ
زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کے بارے میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ سنو یہ میرا اعلان ہے، یہ میرا طریقہ ہے کہ جو بھی میرے راستے کی کوشش کرے گا، جو بھی میرے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا، جو بھی میرے ہدایت کی تلاش میں جستجو میں رہے گا، ہم ایسے شخص کو ہدایت سے ضرور نوازیں گے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو بھی اس راہ میں جستجو کرے گا، کوشش کرے گا، ہم اسے ضرور نوازیں گے اس چیز سے۔ تو ہدایت پانے کا پہلا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ آدمی اس راہ میں جستجو کرے، کوشش کرے، ڈھونڈے، تلاش کرے کہ صحیح بات کیا ہے، حق کیا ہے۔ صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے دنیاوی امور میں تحقیق کرتا ہے، دنیاوی امور میں ریسرچ کرتا ہے، ویسی دینی معاملات میں بھی ریسرچ کرے، دینی معاملات میں بھی تحقیق کرے، جو بات صحیح ملے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ملے اسے لے، اور جو چیز اس کے برعکس ہو اسے چھوڑ دے۔ جی ہاں، اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے دعا کرے، ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے، کیونکہ ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے گا نوازے گا۔ تب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، مجھے ہدایت سے نواز۔ اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہدایت ہے، مجھے ہدایت سے نواز۔ اسی چیز کو حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین اس طریقے سے فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضالون، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ تھے، تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت سے نوازوں، فاستہدونی، اے لوگو تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ اللہ کہتا ہے لوگو مجھ سے ہدایت طلب کرو، مجھ سے ہدایت ڈھونڈو، مجھ سے ہدایت مانگو، اہدیکم، میں تمہیں ضرور ہدایت سے نوازوں گا، میں تمہیں ہدایت سے نوازوں گا۔ تو دوسری چیز آدمی کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے رہنما ہونے کے باوجود، دوسروں کو راہ راست پر لانے والے ہونے کے باوجود کس قدر ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، دعا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اور وتر کی نماز میں اللہم اہدنی فی من ہدیت دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ان لوگوں میں میری شمار فرما جسے تو نے ہدایت سے نوازا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا کیا کرتے تھے، اور بہت سی دعائیں ہیں۔ خود دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے اس میں بھی ہے اللہم اہدنی وعافینی ورزقنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے، مجھے رزق دے۔ ہر موقع پر دعا۔ اور تو اور سورہ فاتحہ جس کا نام ہی نماز ہے، جس کو نماز کی ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے تعلیم دیا اہدنا الصراط المستقیم، دعا ہے یہ۔ نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، مجھے سیدھے راستے کی پہچان دے۔ ہر رکعت میں سورت کو پڑھتے ہیں۔ اگر فرض نمازوں کو لے تو دن بھر میں 17 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اگر سنن کو بھی ملا لے تو کم سے کم 12 رکعت سنت موقدہ ہے اس میں پڑھتے ہیں۔ وتر، نوافل، تہجد تو چھوڑیے، کس قدر ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، مگر چونکہ ہمیں اس کا معنی و مفہوم ہی یاد نہیں، بس یوں ہی رٹے رٹے پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کا معنی و مفہوم ہمیں معلوم ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا دل بھی اس چیز میں لگے گا۔ اور یقین مانیے جس دعا میں دل و دماغ حاضر ہو، جس دعا کی قبولیت کے بارے میں یقین ہو، وہ دعا اللہ رب العالمین ضرور قبول کرے گا۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نہ ہمارا دل ہے، نہ دماغ ہے، نہ معنی جانتے ہیں، نہ مفہوم جانتے ہیں، بس یوں ہی ایک رسم سمجھ کے پڑھتے ہیں جس کا فائدہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ورنہ ہر نماز میں ہم پڑھیں کہ اللہ مجھے ہدایت سے نواز، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور ہم غلط راستے پہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی ہمارے اندر ہے، اسی لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے ہدایت کی بکثرت دعا کرنی چاہیے، بکثرت دعا کرنی چاہیے۔
کہ اللہ ہمیں ہدایت سے نواز، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آپ سوچ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اس کے باوجود اس ہدایت کی دعا کرتے تھے، تو ہم اور آپ کون ہیں بھائی؟ ہم اور آپ کون ہیں؟ ہمیں تو بکثرت ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے دوسرا سبب یہ ہے کہ آدمی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اسے ہدایت سے نوازے۔ ایک سبب قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس کے معانی و مفاہیم پر غور و فکر کرنا۔ ہدایت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اس کے معانی و مفاہیم پر غور کرے۔ آدمی جو الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتا ہے اس کو سمجھے، غور کرے اس پہ۔ وہی جو نماز میں بتایا کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں مگر ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے کہ سوال کر رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں کیا ہے، کچھ نہیں پتا، جس کا نتیجہ ہے ہم کو اس کا فائدہ نہیں مل پا رہا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے معنی و مفاہیم کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت سے نوازے گا۔ یہ قرآن کی برکت بھی ہوگی اور اللہ رب العالمین کا وعدہ بھی ہے کہ جو قرآن کو پڑھے گا، قرآن تو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ آج دیکھیے، آج مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھا جاتا ہے۔ قرآن نہ پڑھو، نہیں سمجھ پاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ تیری بات مانو یا قرآن کی بات مانو؟ قرآن تو خود کہتا ہے کہ میں ہدایت کی کتاب ہوں، میں سراپا ہدایت ہوں۔ اللہ رب العالمین میں ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ سنو یہ رب کا اعلان ہے کہ قرآن یہ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، لوگوں کے لیے پورے کے پورے ہدایت ہے۔ ہدایت کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے تب نا۔ لیکن آج بہت سے ملے اپنے روٹیوں کو سیکنے کے لیے قرآن ہی سے دور رکھتے کہ نہ قرآن نہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی کے برعکس دیکھیے، بہت سے غیر مسلم، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، بہت سے غیر مسلم قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اسلام قبول کرتا ہے۔ ہوتے ہی کہ نہیں، بہت سے ہوتے ہیں قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھ کر سمجھ کر مسلمان ہوتے ہیں، لیکن غیر مسلم سمجھ کر مسلمان ہوتا ہے اور ہمیں توفیق ہی نہیں ہے، ہمیں دور رکھا بھی جاتا اور ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اس کو معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھیں۔ اس کی جو تفاسیر ہے، دیکھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں پائے جاتے ہیں ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اردو میں ہے، انگلش میں ہے، ہندی میں ہے۔ اب جس زبان کے سمجھنے والے ہیں آپ کو کتابی شکل میں ملے گا، آڈیو کی شکل میں ملے گا، ویڈیو کی شکل میں ملے گا، ہر شکل میں موجود ہے۔ بس ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس میں محنت کرنی چاہیے۔ تو ہدایت کا ایک سبب آدمی قرآن پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس پر غور و فکر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مجمع میں کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چل بسے مگر دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہی کہا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا، جب تک تم لوگ ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گویا کہ یہ دونوں چیزیں ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ دونوں چیزیں ہدایت کا ماخذ اور مصدر ہے۔ کتاب اللہ، نمبر ایک اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرا سنت نبی، تیرے نبی کی سنت یعنی احادیث۔ تو قرآن اور احادیث یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہم اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تبھی تو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو اس سے فائدہ کیسے ملے گا؟ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اسی طرح ایک سبب یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، سیرت کو پڑھیں، اس سے آپ کی ایمان میں چاشنی آئے گی، تازگی آئے گی، آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق پتہ چلے گا، آپ سمجھ پائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو سیرت کا مطالعہ کرنا اور سیرت کا پڑھنا، احادیث کا پڑھنا بھی انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ سیرت کے بارے میں بھی ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں۔ الرحیق المختوم سیرت کی پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی کتاب پوری دنیا میں
ہندی میں اس کا ترجمہ موجود ہے، انگلش میں ہے، اردو میں، جس زبان کے آپ جاننے والے ہیں ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے، بس ہمیں اور آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تو ہدایت کا ایک ذریعہ یا ہدایت کا ایک سبب سیرت کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، احادیث کا پڑھنا اور اس کو سمجھنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو بھی پڑھیں اور اس کو سمجھیں، احادیث کو بھی پڑھیں اور اس کو سمجھیں، سیرت کا بھی مطالعہ کریں اور اس سے بھی سمجھیں۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے علماء سے رجوع کریں، کچھ چیزیں، بہت کم چیزیں ہیں، ورنہ اکثر چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کچھ چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے رجوع کر لیجئے کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ کچھ چیزوں کے لیے پوری کتاب ہی کو چھوڑ دیں گے تو کیسا ہے یہ؟ اسی لیے سب کو پڑھیں، سب کا مطالعہ کریں۔ ایک اور سبب جو ہدایت کا اسباب میں سے کہ آدمی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ اگر آپ ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہدایت ملے تو آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی نیک بنیں گے، اگر آپ ہدایت والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو بھی ہدایت ملے گی، اگر آپ شرابی کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو شراب ہی ملے گا وہاں پہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ عَمَّن يُخَالِلُ، تو تم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ بہت ضروری چیز ہے، خاص طور پر یہ نوجوانوں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کے جو دوست ہے وہ دوست کیسا ہے، نمازی ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے یا غیر شرابی ہے، آپ کا دوست کیسا ہے۔ اگر عیاش ہے، شرابی ہے، اگر جوا خور ہے تو اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو ایک دن آپ بھی اس چیز کے عادی بن جائیں گے، ایک دن آپ بھی اس کا ساتھ دیں گے، اس میں شریک ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں، نیک لوگوں سے دوستی کریں، نمازی سے دوستی کریں، دین کا علم رکھنے والوں سے دوستی کریں۔ اور یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، ہدایت کا بہت بڑا سبب یہ بھی ہے، اور یہ کامیابی کی بھی ضمانت ہو جاتی ہے بسا اوقات۔ صحیح بخاری کا وہ مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی جو 99 کو قتل کیا تھا، پھر 100 کو بھی قتل کر دیا، 100 آدمی کو بھی قتل کر دیا، مگر اس کے دل میں تڑپ تھا، بے چین رہتے تھے کہ مجھے ہدایت کہاں سے ملے گی، میں کہاں سے دین حق پاؤں گا، کہاں سے میں ہدایت میں آؤں گا کہ اللہ میرا توبہ قبول کر لے۔ اسی ہدایت کی طرف میں دوسرا گاؤں جا کے پوچھا کہ مولوی صاحب میں ہدایت پانا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے ہدایت ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کہا کہ تم فلانے بستی چلے جاؤ، فلانا بستی نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں کے سارے لوگ نیک ہیں، اگر آپ ان لوگ نیک لوگوں میں رہو گے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی ہدایت سے نواز دے اور آپ بھی ہدایت یافتہ میں ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص جانے لگا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ راستے میں مر گیا، مگر فرشتے جب آئے تو بالآخر اس کو جو ہے جنتی ہی قرار دیا گیا۔ کیوں؟ نیک لوگوں کے پاس جا رہے تھے، وہ نیک لوگوں کے پاس جا رہے تھے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اسی لیے ہدایت پانے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آدمی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اور نیک سے مراد وہ نیک نے جسے ہم اور آپ نے نیک بنا لیا ہے۔ نیک وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و احادیث پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ صرف ٹوپی لگا کے، صرف داڑھی رکھ کے وہ نیک نہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہے، داڑھی چہرے پہ، نماز سے کوئی مطلب نہیں، روزہ سے کوئی مطلب نہیں، صدقہ کھاتا ہے، زکوٰۃ کھاتا ہے، محنت مزدوری نہیں کرتا ہے، ہٹھا گٹھا ہے، مگر نہیں، نیک بنا بیٹھا ہے، بابا بنا بیٹھا ہے، ایسے نہیں مراد ہے۔ وہ نیک مراد ہے جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہو، جو قرآن پر عمل کرتے ہو، جو احادیث پہ عمل کرتے ہو، جو نیک ہو، جو اولیاء اللہ ہو، جو اللہ کے دوست ہو، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کا ساتھ رہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو بھی ہدایت سے نوازے گا۔ اور بھی اس کے بہت سے اسباب ہیں، بس وقت ہی ختم ہو رہا ہے، اسی لیے میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہدایت سے نوازے۔ الہ العالمین ہماری گناہ خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، صراط مستقیم پر رکھ، اے اللہ ہماری وفات ہو تو بھی اسی راستے پر ہو،
اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہے اس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال۔ اللہ ہم میں سے جو جس طرح کی مصیبت میں بھی مبتلا ہو اللہ اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ ہم میں سے جو بھی جس پریشانی میں ہو اللہ اس کو اس پریشانی سے نجات دے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں میں سے جو لوگ رزق کے معاملے میں پھنسے ہوئے اللہ ان کا رزق کا راستہ دکھا۔ اللہ ان کے لیے رزق کا معاملہ آسان فرما۔ آمین۔ اقول